بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین کرام. اب دیکھیے اسد عمر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے, روپے کی قدر اتنی کم نہیں کی ہے, یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو اب ہمارے لیکن ایک شعبہ ایسا ہے ہاں جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ایسا ہے جس میں وہ ہر شعبہ سکڑ رہا ہے, صرف ریئل اسٹیٹ کا شعبہ نہیں سکڑ جی رہا. ایف ایس بلڈرز کے روئے رواں عرفان بھائی صاحب ٹیلی فون. عرفان بھائی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی آپ اللہ کا شکر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. آپ فرمائیے کہ یہ جو صورتحال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ اس ساری تمام پاکستان کے حالات کے باوجود, کرونا کے باوجود وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کتنا بڑھ رہا ہے, یہ ہمیں سمجھا دیجیے. دیکھیں, یہ جو عمران خان صاحب نے نئی اسکیم جو لائے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ کی 72 سالوں میں پہلی بڑا ریولیوشن ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو ایز این انڈسٹری قرار دے دیا گیا ہے. تو ایسا پہلے پاکستان میں 72 سالوں میں نہیں ہوا ہے. اور آپ اگر دنیا کے جو ہمارے قریب کے ممالک ہیں جن کی آپ اگزامپل لیں گے, دبئی کی آپ لے لیں, جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری نے پورا گیم چینجر کریٹ کیا دبئی اور یو اے ای کی ڈیولپمنٹ میں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا ہوپ ہے, پازیٹیو ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اقدام اٹھایا ہے, جس میں اب ماشاءاللہ بڑے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کو یہ بتایا گیا ہے کہ 5% ایکویٹی میں فائنینس کریں گے ریئل اسٹیٹ میں. تو یہ اس سے بڑا اکنامکلی فائدہ ہوگا, جاب بھی مزید کریٹ ہوں گی, اور جو ہے اس سے الائڈ انڈسٹریز جتنی بھی ہیں, کیونکہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں ہے, اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز بھی ہیں, ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا جس میں اسٹیل ہو گیا, سیمنٹ ہوگی, ٹائلز کی انڈسٹری ہو گئی, کریٹ کی انڈسٹری ہو گئی. ایسی بے شمار اور انڈسٹریز ہیں جن سے روزگار بڑھے گا اور الٹیمیٹلی یہ پیسہ اکانومی میں آئے گا. تو یہ ایک بھرپور پاکستان کی اکانومی کا گیم چینجر ثابت ہوگا. جی عرفان صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سستے اور کم لاگت گھروں کی تعمیر میں آپ لوگ کس طرح مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی؟ دیکھیں, یہ عام آدمی کے لیے ایک جو ایسا آدمی جس کو پراپرٹی خریدنا ایک خواب تھا, ایک کیونکہ انفلیشن کا دور ہے, آپ دیکھیں ہر 2 قیمتیں آسمان کی طرف ہے, اور ایک عام آدمی کے لیے گھر لینا ایک بہت مشکل کام ہے. تو اس کے لیے جیسے یہ انسٹیٹیوشنز آ رہی ہیں اور اب وہ فائنینس کریں گی ایلوٹیز کو, جو بلڈرز کے جو پروجیکٹ ہے اس میں ایلوٹیز, اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شرائط ہیں قرضے کی وہ بھی بہت کم کر دی ہے, مطلب اس کی لیبر کافی فلیکسیبل ہو گیا ہے. تو یہ اس کی وجہ سے لو انکم گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا. اور ہم کیونکہ جی ایف ایس ماسز میں کام کر رہا ہے, چھوٹے لیول کے لوگ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہیں, جو عام لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگ وہ آئیں گے, شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھرپور اپنا تعاون پیش کریں گے. اچھا جی, آپ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک کتنے پروجیکٹ مکمل کر لیے؟ سنا ہے کہ آپ نے کافی محنت کی ہے اور کافی پروجیکٹ کو مکمل کیا, وقت پہ مکمل کیا ہے. بس سر, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے ہمارے اوپر. ہم نے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ کام کیے ہیں اور ہینڈ اوور بھی کافی کر دی ہیں, اور مزید کچھ ہینڈ اوور کی اسٹیج پہ ہیں جو شہر کے بیچ میں بھی ہیں اور شہر کے باہر بھی ہیں. تو جس میں 7 ونڈر سٹی فیز 1 ہے, پھر 7 ونڈر سٹی فیز 2 ہے, نارتھ ٹاؤن ریسیڈینسی, نارتھ ٹاؤن فیز 1, فیز 2 نارتھ ٹاؤن ولاز, پھر ملیر ٹاؤن ریسیڈینسی. تو اس طرح کے کئی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں. تو اب یہ سستے اور کم لاگت جو ہے, آپ کے پاس کم آمدنی کے والے طبقے کے لیے کون سا بڑا پروجیکٹ ہے جیسے اسٹیٹ بینک کتنا مددگار ہے آپ کے لیے؟ بڑی آئیڈیل لوکیشن پہ M9 پر, اس میں 80 گز کے پلاٹ ہے جس کی قیمت 12 لاکھ روپے سے ہے, اور وہ بھی 12 لاکھ روپے ایک ساتھ نہیں دے رہے, وہ بھی 3 سال کے ادار پہ ہے, 3 سال کی قسطیں ہیں. تو ایک آدمی 7,000 روپے صرف اور صرف 7,000 دے اور اپنے پلاٹ کا مالک بنے. اور ہم صرف نقشوں پہ نہیں بیچتے, ہم بیچتے ہیں ایکچولی پراپر ڈیولپمنٹ کر کے. آپ ہماری سائٹوں پر آئیں گے تو ہم آپ کو نقشوں پہ نہیں, ہم آپ کو پراپر ڈیمارکیشن کریں گے اور قبضہ لیں, بنائیں اور آہستہ آہستہ کر کے پیسے دیں. اچھا جی, اب یہ جو وزیر اعظم کا سستے گھروں کی اسکیم ہے, اس میں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور کیا رجحان بھایا ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک اپ کمنگ ٹرینڈ ہے اور آ رہا ہے. اب بہت سے لوگ, بہت سی انسٹیٹیوشن شامل ہو چکے ہیں اور دن بدن
یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ نمبرز تو میرے کو ایکچوئل نہیں پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے وزیر اعظم صاحب کی یہ اسکیم میں, لیکن یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کی تعداد. آپ کے پروجیکٹ میں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا؟ سر ہمارے پاس ہم نے ابھی کچھ بینکوں کے ساتھ معاہدے ہم نے کیے ہیں, اور کل بھی ایک معاہدہ ہو رہا ہے ایک بڑے بینک کے ساتھ ہمارا. تو وہ اپنے ہمارے آفیسز میں اپنے کاؤنٹرز لگائیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ جو بھی کسٹمر بینک کی لون لینا چاہ رہا ہوگا تو اس کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہو جائے گا, اور وہ مطلب اس کو پروسیس سے وہ فوراً پروسیس ہو جائے گا, ایزی. اچھا جی عرفان بھائی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی جیسے انڈسٹری ریئل اسٹیٹ کی بڑھ رہی ہے اور دوسری انڈسٹری سکڑ رہی ہے, تو پھر آپ یہ کیا یہ شارٹیج ہے دوسری انڈسٹریوں کا یہ کور اپ کر لیں گے؟ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ سر یہ کنسٹرکشن انڈسٹری صرف کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں ہے, اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز بھی ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, بڑی بڑی کتنے 35-40 ہیں؟ جی سر 35 یا 40 انڈسٹری ساتھ ہیں آپ کے؟ 40 الائڈ انڈسٹریوں کو کنسٹرکشن انڈسٹری چلا رہی ہے. جی تو ظاہر ہے سر اگر وہ انڈسٹریاں بھی چلیں گی تو پیسہ اکانومی میں آئے گا. تو اب اس کے علاوہ یہ آپ کی جو رسپانس آپ کی جو ہے آپ کے لوگوں کی جو آپ کو دے رہے ہیں, جو نئے پروجیکٹ آپ بنا کے دے رہے ہیں, اس کی رسپانس کتنی آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں اور پازیٹیو ہیں. انشاءاللہ کچھ چیزیں اور ہیں جو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی. تو یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا گیم چینجر ثابت ہوگا, گیم چینجر ثابت ہوگا. اچھا جی عرفان بھائی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور ناظرین کرام کو اور تمام لوگوں کو آگاہ کیا کہ آپ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اچھی باتیں بتائی انہوں نے کہ ان کی وجہ سے 38 سے 40 دوسری انڈسٹری بھی پھل پھول رہی ہے. لیکن وہ جو آج اسد عمر صاحب نے ایف پی سی سے میں جو کچھ باتیں کی ہیں نا, وہ غلط بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اجناس کی قیمتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھ رہی ہے. بھائی عالمی مارکیٹ کے ہم تو خود گرو رہے ہیں. ہاں, یہ عالمی مارکیٹ کی بات اس وقت کریں جب آپ بہت ساری چیزیں عالمی مارکیٹ سے لے رہے ہوں. بھائی ہم تو خود گروور ہیں, آپ نے اس کو مس مینجمنٹ کیا ہے اور آپ اس کو روکیں جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور آپ سے ملک نہیں چل رہا ہے, آپ سے چینی نہیں ہو رہی ہے, ہر وقت آپ کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور آپ تو ایک ملک کو تباہ کر رہے ہیں, معلوم یہی ہوتا ہے. تو اب دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسد عمر نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے بجائے سیل پہ اٹھایا ہے کہ صاحب آپ نے یہ سوال کیوں اٹھایا. پھر تیسری بات جو ہے کہ شوکت ترین کی تنقید پر وہ بڑے برہم ہوئے ہیں, ان کے تمام وزراء وہ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. جی تو وہ بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی آدمی نے سچی بات کہی ہے تو اس کو سننا چاہیے. جی بالکل, بجائے اس کے کہ آپ ناراضگی کا اظہار کریں. یہ اس جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ اور جو وزراء سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ سب بہتر ہو رہا ہے, معیشت بہت اچھی ہو رہی ہے, صحیح طرف قدم بڑھا رہے ہیں ہم, اس پر بات کرنے کے لیے عتیق الرحمان صاحب ماہر معاشیات. جی عتیق الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے, اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, معیشت پاکستان کی مستحکم ہو رہی ہے, روپے کی قدر اتنی کم ہم نے نہیں کی ہے جتنے کی کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب شاید یہی ہو. جی سر گورنمنٹ کے کلیمز تو بہت ٹال ہیں, لیکن ایسا پریکٹیکلی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. انفلیشن اپنی حدود کو کراس کر چکی ہے اس وقت, اور مہنگائی کی وجوہات جو ہیں اس نے سونامی کی طرح ملک کو ڈبو دیا ہے. یہ کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہی. دیکھیں ایک سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ بھی اب ہم امپورٹ کرنے لگے ہیں, لائک کاٹن, ویٹ, شوگر, پوٹیٹو, ٹومیٹو. یہ سب چیزیں جب ہم امپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے ہماری ایڈیشنل کاسٹ بڑھے گی. جب کاسٹ بڑھے گی تو معیشت پہ اس کا اثر پڑے گا. بھائی کوئی آدمی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ تو بات صحیح ہے. کوئی ملک جو ہے, کوئی پلان ہے, کوئی ایک ادارے ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں, اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ان کو لائی اس لیے گئی ہے کہ صاحب یہ جو ان کی مدد کرے اور یہ ملک کو تباہ کر دیں. میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا اس میں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب آئی ایم ایف سے پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اٹ از لائک گوئنگ فار سوسائڈ. اور وہی قوم نے دیکھا ہے کہ الیکٹرک کے ہم دنیا میں سب سے ہائیسٹ الیکٹرسٹی ٹیکس پیئر کنزیومرز ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہم کمپٹیٹیونیس سے نکل گئے. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹرز نے جہاں ہمارے انرجی کاسٹ کو, الیکٹرک کاسٹ کو بڑھایا ہے, گیس کے پرائسز کو بڑھایا ہے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی بھی بات سامنے آ رہی ہے اور اس کی خود مختاری پہ
ایک طریقہ کا خود مختاری جو ہے نا اس کی ختم ہو رہی ہے, اور وہ جواب دہ نہیں ہے گورنمنٹ کو, وہ اپنی کوئی ساورن طریقے سے اس کو کرا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو کر کے کچھ کنفیوژن پیدا کری ہیں. رولر کوسٹر کہاں موو ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اور کہاں جا کے یہ ڈمپ ہوگا یہ بھی مجھے کچھ روڈ میپ 2.5-3 سال میں نظر نہیں آیا ابھی کہ ڈائریکشن کیا ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب یعنی کیا بنے گا اس ملک کا؟ ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے. نہیں, اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے, انشاءاللہ تعالیٰ ملک اپنی صحیح سمت پہ آ جائے گا اگر ہم یہ کوشش کریں کہ اس کے کوئی روڈ میپ بن جائیں. اور سب لوگ دیکھیں نا, بات یہ کہ حکومت کو تو ہم الزام ٹھہراتے ہیں, اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اکنامک چارٹر پہ کسی نے کام کیا آج تک؟ جب سے پاکستان بنا ہے اب تک کسی نے اکنامک چارٹر پہ کام نہیں کیا. جب اکنامک چارٹر پہ کام نہیں ہوگا تو جو اچھا کام ہوا ہے اس کو رول بیک کر دیا جاتا ہے. جب رول بیک کر دیا جائے گا تو اس کی کنٹینیوشن کیسے آگے آئے گی؟ یہ پرابلم سامنے آ رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام اختلافات بھول کر صرف ملک کی اکنامی کو بیٹر کرنے, اس کو بہتر کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی بات کریں, اور اس کو سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور سب مل کر بیٹھے. اور جب مل کر بیٹھے تو پھر اکنامک کنڈیشنز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ورنہ ایک عام آدمی تو اس وقت بہت زیادہ پرابلم میں ہے. میں بھی جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ انفلیشن کی بات ہو رہی ہے, تو انفلیشن کا ٹارگیٹ 8% پہ تھا, اب انفلیشن بڑھ کر 17% پہ پہنچ گئے. اس میں آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا بھی بہت بڑا قصور ہے. ایک دم سے انٹرسٹ ریٹ اتنے بڑھا دیے اور ایکسچینج ریٹ بڑھا دیے, بتائیے کہ کوئی روڈ میپ نہیں, کچھ دیکھا نہیں گیا, ڈائریکشن نہیں مینٹین کی گئی. عتیق صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, ہم آپ سے تھوڑے وقفے کے مختصر وقفہ ہے. حاضر جی. خدمت ہو رہے ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عتیق الرحمان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ عتیق الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ عبدالحفیظ شیخ سے کیا غلطی ہوئی ہیں اور کیا ہم بعد ازر معیشت کو درست میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہوا ہے کہ ہماری انڈسٹری کو, بہت بڑا مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو, ایکسپورٹ کو بہت بڑا ایک پرابلم فیس کرنا پڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے را مٹیریل پہ کرب لگا دیا اس کی امپورٹ پہ. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جتنا را مٹیریل ہے جو ہماری انڈسٹری کو فیڈ کرتا ہے, جس سے ہماری مینوفیکچرنگ چلتی ہے یا ایکسپورٹ آگے بڑھتی ہے, وہ سارا کا سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم را مٹیریل پہ کرب لگائیں گے, اس کو سرپاس کریں گے, تو کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی را مٹیریل کی کاسٹ بڑھ جائے گی. جب را مٹیریل کی کاسٹ بڑھ جائے گی تو مینوفیکچرنگ مہنگی ہو جائے گی. جب مینوفیکچرنگ مہنگی ہوگی تو ہم کمپٹیٹیونیس سے نکل جائیں گے, اور ایکسپورٹ کے کتنے بھی آرڈر ہمارے پاس ہوں ہم انٹرنیشنل میٹ نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح جو را مٹیریل کی امپورٹ ہے اس کے دو طریقے کریں. ایک تو لوکلی مینوفیکچر کرنے والے جو را مٹیریل لوکلی بنائے ان کو انکریج کریں, انسینٹیو دے, اور دوسرا جو امپورٹ کر رہے ہیں را مٹیریل اس کی ڈیوٹی کو زیرو کر دے, تاکہ ہم لوگ کمپٹیٹیو بیس پہ چلے جائیں, کاسٹ آف پروڈکشن سستی ہو جائے اور ایک عام آدمی کو ریلیف ملے, جو چیز بن کر وہاں سے نکلے اس کی کاسٹ کم ہو. اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ ہمارا ڈارکسٹ بلیک ہول ہے, اس کو کسی طرح ہمیں اوور کم کرنا ہے. اور جب ہم 2.6 ٹریلین پہ اس وقت کھڑے ہیں سرکولر ڈیٹ کو لے کر کے, اور یہ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے, یہ کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا, اور سارا ریونیو جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو فیڈ کرنے میں گزر رہا ہے. یہ اس سے, اور تیسری چیز جو ہمارے وائٹ ایلیفینٹس ہیں جن کو رن کرنے کے لیے, جن کو فیڈ کرنے کے لیے, جن کو نورش کرنے کے لیے جتنا گورنمنٹ کا ریونیو آتا ہے وہ اس کو فسکل ڈیفیسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا رکھنے کے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ شوکت طریق کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا وہ اس بگاڑ کو درست کر دیں گے؟ اپنے جو ایکسپینسز ہیں اس کو گورنمنٹ کو بتانا چاہیے. یہ چند سفارشات ہیں. اور ایک بات جو سب سے کہ پاکستان بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے, کسی طرح اچھا سیڈ, میکینزم, انسینٹیو ٹو دا پیزنٹس اینڈ کسان کو نیو واٹر ریسورسز کر کے اپنی جو 6 سے 7 بلین ڈالر کی لوڈ لے لی ہم نے امپورٹ پہ, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کسی طرح اس کو امپروو کر آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم اپنی اکنامی کو کسی طرح کنٹرول کر سکیں.
اچھا جی، تو اب یہ دیش شوکت ترین کی بات کریں نا کہ اس کو جو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی یہ کامیاب ہو جائے گا؟ جو اکنامک ماضی کے ایکسپرٹ ہیں ان کو لا کر اگر سنسیئرلی ان کی ایکسپرٹائز کو ٹرائی کیا جائے تو آئی تھنک اٹ از بیٹر فار دا کنٹری. اینڈ شوکت ترین از اے گڈ نیم اور وہ کافی ماہر ہیں اس معاملے میں کہ جو ہمارے ڈرا بیکس ہوئے ہیں یا شارٹ کمنگز آئی ہیں اس کو وہ کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، عتیق الرحمان صاحب، آپ کا ہم مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا. جی جی اچھا، اسد عمر صاحب نے جو کچھ کہا وہاں پہ تو کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، ان کو کاؤنٹر بھی نہیں کیا. بھائی کچھ نہیں کرتا، یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ملک کے اندر. اچھا، لیکن ایک اچھی خبر دی انہوں نے کراچی کے بارے میں کہ وہ جو گرین لائن والا جو منصوبہ ہے نا، پتہ نہیں وہ ہوگا بھی مکمل نہیں ہو ہوگا. جائے. زین صاحب یہ باتیں جھوٹی ہیں، پتہ نہیں کب سے باتیں کر رہے ہیں. ہاں، اگست اور جولائی اور دسمبر بار بار ڈیٹ دی بات جاتی ہے، بیکار کی لیکن باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. جب تک ہو نہیں ہے تو پتہ نہیں چلے، جب تک ہم نہیں بس بار کر جی. سکتے ہم. لیکن اچھا جی، مشکل یہ ہے کہ دیکھیں اب حکومت کے ایک بات تو ٹھیک ہے کہ صورتحال بھی خراب تھی جب وہ آئے تھے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بیڑا گرک کیا نا مزید، وہ اب آنے والے کے لیے جو بھی آئے، چاہے شوکت ترین آئے یا کوئی اور وزیر خزانہ آئے، وہ تو بیچارے ہمارے اظہر صاحب بھی آئے اور ابھی سے ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ دوسرے لائے جا رہا ہے. تو وہ بیچارے سوچ بھی رہوں گے کچھ کرنے کا، تو وہ سوچیں گے یار میں کیا کروں اب جب میں کچھ دنوں کے لیے ہوں. لیکن حکومت کی کوئی لائن آف ایکشن نہیں بھائی نظر اب گرین لائن بس کو شروع ہو جانا چاہیے تھا جی 1 سال پہلے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. تو اب 1 سال بعد میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ جی. اب یہ سب دیکھیں، اس میں سندھ گورنمنٹ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی طرف بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے پوری نہیں کی. سندھ گورنمنٹ تو تعاون نہیں کر رہی نا ان کے ساتھ. اچھا، ہمارے ساتھ نکاٹی سے کے صدر معیز خان صاحب ٹیلی فون لائن پر. معیز صاحب السلام علیکم. صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے معیشت کی، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہماری نکاٹی کے لوگ؟ بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو انڈسٹری چل رہی ہے نا، وہ آرڈرز ہمارے پاس بہت ہیں، بہت زیادہ آرڈرز ہیں اس وقت، فورن آرڈرز ایکسپورٹ کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمارے پاس. لیکن اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک نئی پالیسی آئی ہے کیپٹو پاور کی، کہ جو ایس ایس ڈی سی نے تمام کیپٹو پاور یونٹس بند کر دی ہیں، صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے بہت بڑا کہ فریٹ کا ریٹ بہت زیادہ جو ہے اپنا کیا نام ہے ہائی کر دیا گیا شپنگ لائنس میں. اور ایک بہت بڑا ایشو جو ہم فیس کر رہے ہیں کہ یان کے ریٹس میں ایک دم وہ یان نہیں مل رہا آپ کو نا؟ یان مل نہیں رہا ہے، اور یان کا ریٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت آسمان پہ ہے. یعنی جو آرڈر ہم نے بائر سے، فورن بائر سے اپنے آرڈر دیے تھے، ان سارے بائر کے آرڈر سے ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے ان ریٹ کی. ہمیں یہ پرابلم ہے. ہم گورنمنٹ سے ہمیشہ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان ریٹس کو نیچے لایا جائے. مجھے یہ نہیں پتا کہ جب بھی ایکسپورٹ یا ملک میں کوئی انڈسٹری ترقی کرتی ہے تو بھی ایسی طاقتیں ہیں جو روکنا چاہتی ہیں. آج جو ہے وہ کیپٹو پاور کے نام پہ، یان کے نام پہ، شپنگ لائنس کے نام پہ اتنے ریٹ ہائی ہو چکے ہیں کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے مارکیٹ. تو پھر آپ کے پاس آرڈر تو بہت ہے لیکن سپلائی نہیں کر پا رہے ہیں. سر دیکھیں یہ آرڈر جو ہے ہمیں 6 مہینے پہلے ملے تھے. جی ہاں، یہ آرڈر ہمیں 6 مہینے پہلے ملے تھے. 6 مہینے یان کی پرائزز جو تھی ہم نے اس کے حساب سے کیلکولیشن کر کے ہم نے آرڈر دیے تھے فورن مارکیٹ سے. لیکن آج ان جو یان کے ریٹس آ گئے، ہم آرڈر فلفل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے ہم آرڈر فلفل کرنے کی. یہ بہت بڑا ایشو ہم فیس کر رہے ہیں. شپنگ لائن سے پھر مطلب ہے کہ یہ کہ جو ہمارے فیصل آباد کے جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب آپ جو ہے وہ یان کو انڈیا سے لے لیں کیونکہ 25% کم دے رہا ہے، تو اس کے لیکن حکومت نے اس کو منع کر دیا. تو اب انڈیا سے ہمیں امپورٹ ہی نہیں کرنے دے رہی نا یان. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا لوکل یان ہے جو جس کی پرائزز ایک دم بڑھ گئی ہے، اور ہمارے آرڈرز ہم کیسے پورے کریں گے؟ جو اگست تک کے ٹیکسٹائل میں ہمارے ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں وہ ہم پورے اور فلفل نہیں کر پا رہے. اچھا، یان کی جو کمی کے لیے آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بھارت سے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو کیا سینٹرل ایشیا کے ممالک دے سکتے ہیں یار؟ سر آپ ایک بات بتائیں مجھے، اپنے پڑوسی ملکوں میں یوٹیلیٹیز کے ریٹ دیکھیں. آج 5 روپیز میں 5 روپے 75 پیسے پہ بجلی مل رہی ہے بنگلہ دیش میں. آج ہماری بجلی کا ریٹ پر یونٹ ہے، صحیح ہے نا؟ تو ہم کس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں گے بنگلہ دیش اور انڈیا سے؟ اور ہماری نیبرنگ کنٹریز جو ہے ان سے ہم کس طرح آرڈر جو ہے وہ پورے.
آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پائیں گے ریٹ پہ تو کس طرح سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. آج جو ریٹ انہی ریٹس پہ ہم نے 6 مہینے پہلے آرڈر لیے تھے, آج اس کی کاسٹنگ جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے. ہم تو صرف اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر رہے ہیں جو اگست تک کے آرڈر تھے ہمارے, ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کر رہے ہیں, لیکن آگے مجھے لگتا ہے کہ اگر ریٹ اسی طرح رہے تو ہم مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ. تو پھر لیکن پھر کیا حال ہے؟ میرا مطلب ہے کہاں سے لیں یان, کہاں سے لیں؟ پھر انڈیا سے نہیں لیتے تو کہاں سے لیں؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ لوکلی ہمارے پاس یان بہت ہے. گورنمنٹ کو کوئی پالیسی مرتب کرنی چاہیے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بٹھا کے کہ یان کے ریٹ جو پہلے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم یان کے ریٹ آگے بڑھ گئے. آپ اس کو چھوڑیں, شپنگ لائنس میں جو فریٹ $8,000 میں جاتا تھا آج وہ فریٹ ڈبل ہو گیا ہے. تو آپ یہ بتائیے, آپ کی جو بات ہوئی تھی حکومت سے ماضی میں, ان سفارشات پہ عمل ہوا؟ سر عمران خان صاحب سے ہماری لاسٹ جنوری لاسٹ ایئر میٹنگ, انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ ہم ٹیکسٹائل ریفارم, ہم انڈسٹریل ریفارمس لانا چاہ رہے ہیں. ہماری گائے بقائے انڈسٹریل منسٹر سے یعنی کامرس منسٹر سے اور سب سے میٹنگ ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک وہ ریفارمس نظر نہیں آ رہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو. علاوہ یہ کہ پی ٹاس اور آف پی ٹاس پہ انہوں نے ایک سہولت دی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی مدد ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے ایکسپورٹ کر رہا ہے, ملک کا ریونیو بڑھا رہا ہے, اس کو کوئی ایگزیمشن ملی ہو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. بہت بہت شکریہ مودی صاحب, آپ نے اپنی بات کو اچھی طرح سے بیان کر دی ہے. آپ کا شکریہ آپ کا. جی اور مجھے بریک لے کے جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب آواز ہے جی, مقبوضہ کشمیر پر روس نے ایک دفعہ ثالثی کی پیشکش کی ہے اور مودی نے اس کو میرے خیال میں ریجیکٹ کر دیا ہے, اور لداخ میں چین سے جو تنازع ہو رہا ہے اس کو وہ بڑھائے چلا جا رہا ہے تاکہ وہ مغرب سے اور یورپ سے زیادہ وہ اسلحہ لے. تو اب یہ اگلے پاکستان میں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں جو روسی وزیر خارجہ ہے یہ دورہ کر رہے ہیں 6 اپریل کو پاکستان میں. تو یہ بڑی خبر ہے ہمارے لیے کہ وہ پاکستان میں کبھی روسی آتے نہیں تھے, لیکن اب ان کو بہت زیادہ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہے. تو وہ اب انہوں نے آنا شروع کیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اس علاقے میں خطے میں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں روس اور چین مل کر کہ اس علاقے میں جنگ نہیں ہو, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا اور پاکستان اور چین یہ کسی طرح سے مل کر جو ہے آپس میں ایک راہ روی کے طریقے سے ایک آپس میں تعاون کریں, اور اپنے تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ میں وہ اس سے یہ فائدہ ہوگا, پورا خطہ پرامن ہو جائے گا اور امریکہ کو نکال دیا جائے گا. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مودی اتنا بری طرح جکڑ گیا ہے کہ اس کا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے, اور وہ بڑی خرابی کی بات ہے کہ وہ ان کے پھندے میں ایسا پھنسا ہے مغرب کے کہ وہ اس کا نکلنا مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ اس کے نکل سکے گا. یہ یہاں پر جو ہے کہ تو جنگ کرائے گا یا بہت بڑی خرابی پیدا کرے گا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, چین کے لیے اور خطے کے لیے جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور ہم یہ بات اپنی طور پر سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہے. یعنی اب وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب لداخ سے آپ جلدی سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لداخ سے فوری طور پر فوج پیچھے ہٹائیں, وہ ہٹانے کو تیار نہیں ہے ابھی تک. تو امریکہ میڈیا کے مطابق دونوں ممالک مذاکرات فروری سے بھارت اور چین کے لداخ کے پنگوک جھیل کے کنارے پر فوجی اپنی پوزیشن پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن سینئر بھارتی اور چینی فوجی کمانڈر نے رواں سال 12 مارچ کو آخری ملاقات کی تھی. لیکن اب اس کے بعد میں وہ اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اب تو اپریل کا مہینہ آ گیا ہے,
تو چینی اور اس میں اپنی یہ جو پوزیشن پیانگونگ جھیل ہے اس پر اپنی پوزیشن کو وہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان کا مسئلہ جو ہے کہ وہ ان کی جو سنکیانگ تبت ہائی وے ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، وہ کیسے چھوڑیں گے اس علاقے کو. تو وہ یہ بات ہے. اب یہ جو دیکھنا ہے ہمارا یہ خبر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روسی وزیر خارجہ کی دورہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس دورے کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے پاکستان اور ان کے درمیان میں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے بردباری کے ساتھ میں روس کے ساتھ میں اپنے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے. جی تو اب آ جائیں اگلے موضوع کی طرف. جی آ جائیں. یہ جو ایران امریکہ کا جو معاہدہ ہے دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے. نہیں کر رہے ہیں. اچھا. لیکن ایران کے ذریعے سے وہ ایک نیا پائپ لائن بچھا رہا ہے. جی. وہاں فوجی رکھنے کا معاہدہ ہو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ وہاں پیش رفت ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے ایران کا اور جو چین کا معاملہ ہے $400 بلین کا. ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے نا جو معاہدہ ہے وہ ہے مسئلہ وہاں پہ وہ دونوں میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ چین قریب جائے گا ایران کے وہ امریکہ کے لیے نقصان دے، اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کو کوئی سزا دے. نہیں سزا نہیں دے سکتا نا. جب اگر وہ فوجی وہاں جلے جائیں گی چین کی تو وہ کیسے سزا دے سکتا ہے؟ پھر وہ لڑائی ہوگی چین کے ساتھ. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو تو ایرانیوں نے اچھا کیا. میری بات یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھیں کہ وہ ایران کا تیل خرید رہے ہیں. وہ جو تیل جیسے روس کا تیل خریدا انہوں نے روس کو بچایا، اسی طرح سے ایران سے تیل خرید رہے ہیں. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ روس کی جو پیشکش ہے پاکستان کو اور انڈیا کو کہ کشمیر کے معاملے میں وہ کوئی اپنا معاہدہ کرائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایران کا جو امریکہ کا جو معاہدہ ہے وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے. جی دیکھیے اس میں پھر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ لچک دکھائیں. اس وقت امریکہ کو چاہیے کہ جو ماضی میں جو معاہدہ تھا وہ امریکہ کی رضامندی سے اور دوسری جو مین ممالک ہیں جیسے برطانیہ ہوا اور بگ فائیو اور اس کے ساتھ جرمنی، اس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا. اس میں اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ معاہدے کو مانا ہی نہیں اور اپنی ایک من مانی جو ہے پالیسی بہت ہی اسرائیل کے حامی پالیسی انہوں نے اپنائی. تو پھر ظاہر ہے اس سے یہ ایران اور امریکہ کے تعلقات بڑے خراب ہوئے. لیکن اب یہ کوشش ہے کہ ایک لحاظ سے ایران سے تعلقات کو کچھ حد تک بہتر کیے جائیں. تو میرے خیال میں ان کو یہی چاہیے کہ جو پرانا معاہدہ تھا اسی کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور اس کو پھر ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی کے لیے امریکہ چاہے گا کہ کچھ تبدیلی ہو. جو نئی حکومت آئی ہے بائیڈن صاحب کی ڈیموکریٹک حکومت، لیکن ایران کا یہ پرنسپل پوزیشن رہی ہے کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لانے دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کس نہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو چین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو چین کا تیل خرید رہا ہے اور چین ایران کا تیل خرید رہا ہے جیسا کہ روس کا خریدا تھا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن چین کے ساتھ تو معاہدہ پہلے بھی تھا اور چین جو ہے وہ ایران کے ساتھ بہت ہی اس کے بڑے مضبوط رشتے ہیں. اور آپ کو جیسے علم ہوگا کہ انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا ہے جس میں چین جو ہے وہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایران میں کرنے تیار ہے. تو اس قسم کی جو ان کے روابط ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ امریکہ سے تعلقات جو ہیں اتنے خراب ہو گئے تھے اور مغربی دنیا سے ایران کے کہ ایران کو بھی طرف بہت جھکنا پڑا اور چین نے اس سے پوری طور سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اور دونوں ملک یہ ایک لحاظ سے انڈیا دے رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہیں بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے اور اس کا رویہ وہی رہتا ہے جو زمانے میں تھا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں.
اچھا لیکن اب یہ روس کے جو وزیر خارجہ آ رہے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ کئی سال کے بعد، شاید 4 سال کے بعد آ رہے ہیں، اور روس سے کوئی بڑی ڈیلیگیشن بھی نہیں آتی ہے. تو ہم تو پاکستان کی تو کوشش رہی ہے کہ روس سے تعلقات کو بہتر کیے جائیں، اور میرے خیال میں اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے. اصل میں روس کے جو مفادات ہیں وہ انڈیا میں بھی کافی ہیں. ابھی بھی اس کے باوجود کہ اس نے امریکہ کے ساتھ بے انتہا نزدیک کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اپنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے ہیں، اور روس کا بھی یہی انڈیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی لچک دکھائی ہے روس کی حکومت نے کہ وہ پاکستان سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے ظاہر ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ روس سے تعلقات اس کے بہتر ہوں. اور خاص طور سے اس وقت جب کہ روس میں اور امریکہ میں کافی آپ نے دیکھا کہ تعلقات میں کشیدگی آئی تھی، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کے حالات اب ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور یہ وزٹ جو ہے وہ بڑی ایک لحاظ سے سگنیفیکنٹ ہے، اہم ثابت ہوگا. تو جی بہت اہم. جی اچھا اب یہ تو کوئی دونوں میں سے، میرے خیال میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مانے گا. پاکستان تو مان جائے گا شاید کہ وہ یعنی آپ معاہدہ کرا لیں، یعنی آپ جو پیشکش کی ہے روس نے ثالثی کی، تو لیکن وہ انڈیا تو نہیں مان رہا. ثالثی پہ کوئی آمادگی نہیں ہوگی. اصل میں اگر کوئی معاہدہ بھی پاکستان اور انڈیا میں ہوتا ہے وہ تو آپس میں بات چیت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ممالک ہیں جیسے روس ہوا، امریکہ ہوا، ان کی یہ کوشش تو رہتی ہے کبھی کبھی کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں آپس میں بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں. جی بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں، بہت قیمتی وقت دیا. جی آخری 1 منٹ رہ گئے، ذرا یہ جہانگیر ترین کے خلاف مقدمہ اور ضمانتیں منظور ہیں موجودہ خلاف اہم سلوک کا. اب جہانگیر ترین نے یہ کہا کہ اگر مجھے پھنسایا ہے آپ کو تو میں بہت سے راز کھول دوں گا. اور پی ڈی ایم کا بھی شرازہ جو بکھر رہا ہے، اس میں دراریں پھر پڑ رہی ہیں. رانا صلی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس پالیسی پہ چلتا رہا پیپل پارٹی تو وہ اس کو الگ ہونا پڑے گا. اب یہ ساتھ ساتھ میں وہاں پر جو ہے ایک اپوزیشن پارٹی الگ سے بن رہی ہے 5 پارٹیوں کی، جس کے 27 ووٹ ہیں. جی تو وہ ایک بڑا پیشرفت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے ہینڈل کیا ہے. اور یہ جو ایک بڑا ان کا ہجوم بن گیا تھا وہ ان کو توڑ دیا ہے. اور اب جو ہے وہ آئندہ کے لیے جو زرداری صاحب اپنی جو پلان کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، ممکن ہے. جی لیکن یہ جہانگیر ترین صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہیلی کاپٹر سروس تو جو چلی تھی وہ کامیاب رہی تھی، حکومت بن گئی. نہیں وہ اب بات کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں اب دیکھیے جہانگیر ترین وہی کہتے ہیں کہ مجھے اگر گرفتار کیا تو میں کوئی نہ کوئی اب میں راز کھول دوں گا آپ کے. تو وہ دھمکی دے رہے ہیں. تو اب یہاں یہی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، جب وقت پہ کوئی راز اگر ہے اور آپ نہیں کو تو پتہ ہے بات کہ راز ہے تو بھائی ملک کے لیے آپ جب دیکھیے راز تو جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا سب کے ساتھ. آپ ان کے بے وفائی کرو گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں بے وفائی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، وہ بھی آپ کے خلاف باتیں کریں گے. پھر مطلب یہ موقع پرستی ہے، جب وہ نہیں موقع ہوگا. موقع پرستی بات یہ ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ ہے. آپ بھی سیاست کر رہے ہیں، وہ بھی سیاست کر رہا ہے، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے. ہر آدمی کو بچاؤ کا حق ہے. چلیں بٹ ٹھیک ہے، پھر تو وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.